ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ اترا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، چاند تاروں اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لا یحب المسرفین۔ عزیزان گرامی، موضوع رزق کا چل رہا تھا اور اس رزق کے موضوع کے بارے میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی کہ رزق کیا چیز ہے، تو اس کے بہت سے پہلو ابھی واضح کرنے باقی ہیں، کیونکہ بعض باتیں جو ہوتی ہیں وہ اس قسم کی ہوتی ہیں کہ ہم آپ کو اس پر اسلام کا نظریہ تو بتا دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کو لواحق کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں، لیکن وہ واضح نہیں ہوتی۔ تو کراچی سے ثاقب انور نے اس خطبے پہ سوال کیا ہے کہ السلام علیکم شیخ صاحب، آپ نے جو پچھلے جمعے میں فرمایا کہ لوگ رزق کے لیے مختلف وظائف کرتے ہیں، یعنی فراوانی رزق، برکت رزق اور وافر رزق، تو یہ اللہ پہ بھرپور توکل ہے اور ایک منصف رازق نہ سمجھنے کے باعث ہوتا ہے کہ اس نے رزق صحیح تقسیم نہیں کیا یا توکل کا کوئی مفہوم میں سمجھ نہیں آ رہا۔ تو مجھ عامی کو جو دو باتیں پوچھنی وہ یہ ہیں کہ ایک تو مولانا اسحاق نے سورہ طلاق کی ان آیات کا وظیفہ بتایا ہے، پڑھا کروں یا نہ پڑھا کروں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر اللہ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ کیا اللہ سے رزق کا سوال کرنا انسانی مجبوری نہیں؟ ہمیں حلال بابرکت اور اتنا رزق دے جو ہماری جائز ضروریات کے لیے کافی ہو، اور کبھی ہنگامی یا حادثاتی صورت میں ہمیں کبھی کسی دوسرے انسان سے سوال کرنے کے لیے ضرورت پیش نہ آئے۔ آپ کی رہنمائی درکار ہے اور آپ کا جو ہے اللہ آپ کے علم و برکت میں، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ یہ مائک کی آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ تار ٹھیک کریں، تار، میں ٹھیک ہی ہوں۔
آپ کی تاروں کو مسئلہ ہوتا ہے، نہ میرے استاد جی کو کوئی مسئلہ تھا، نہ مجھے کوئی مسئلہ ہے. ہماری زبان میں بڑی تاثیر بھی ہے، الفاظ بڑے آواز کے ساتھ سنتے بھی ہیں. یہ میں نے اوپر اس لیے رکھوایا تھا کہ کسی بھی آدمی کی پہنچ نہ ہو یہاں تک. بی کا لفظ سمجھتے ہیں نا، مکینک طبیعت بھی ہوتے ہیں نا کچھ لوگ. تو اللہ پاک نے یہ جو رزق دیا اس کے بارے میں آپ بتائیں. تو مجھے بتانا چاہیے نا آپ کو کہ یہ کیا ہے جو رزق کے جو معاملے ہیں. یہاں پہ اصل چیز یہ سوال اٹھتی ہے کہ یہ جو رزق کے بارے میں ہمارے سوال اٹھتے ہیں کہ رزق چاہیے ہمیں، یہ کس رزق کے لیے وظیفے کیے گئے، اور اللہ کے نبی نے کس رزق کے لیے دعائیں مانگی، اور کس رزق میں برکتیں مانگی، اور کس رزق کے اندر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وسعت مانگی، کس رزق کو طیب کہا، اور کس رزق کو کس مقصد کے لیے رزق کو طلب کیا اللہ کی ذات سے. جب تک یہ بات سمجھ نہیں آ جاتی اتنی دیر تک رزق کی بات سمجھ نہیں آئے گی آپ کو. رزق مکہ میں اور رزق مدینہ میں دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ کہاں جی رہے ہیں، مکہ میں یا مدینہ میں؟ آپ تو کفر میں جی رہے ہیں اور کفر میں رزق مانگ رہے ہیں. آپ رزق لے کر کریں گے کیا؟ حرام زدگی کریں گے. آپ رزق لے کر کریں گے کیا؟ عیاشی کریں گے. آپ رزق لے کر کریں گے کیا؟ اسراف کریں گے. آپ رزق لے کر کریں گے کیا؟ تبذیر کریں گے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ خدا محبت نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو. اللہ نے قرآن مجید میں کہا جو تبذیر کرے وہ شیطان کا بھائی ہے. شیطان وہی ہے ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر میں ہو گیا، اور خدا نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا. فرمایا ہر وہ آدمی جو رزق لے کر تبذیر کرتا ہے ہم اس کو ویسے ہی راندہ درگاہ کر دیتے ہیں جیسے شیطان کو ہم نے نکال دیا تھا. اب جیسے شیطان انسانیت کا کھلا دشمن ہے، اسی طرح ہم سے رزق پانے کے بعد اس کا بے دریغ استعمال کرنے والا شیطان کا بھائی اور ہمارا دشمن ہے. رزق لینے کے بعد اس رزق کا آپ کرتے کیا ہیں، یہ ہمیں سوال چاہیے کہ آپ اس رزق کا کرتے کیا ہیں. ہمیں یہ بتائیے سب سے پہلے کہ اس رزق کا کیا کرتے ہیں. رزق خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھی تھا. خدیجہ نے وہ مال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹا دیا، شوہر پر نہیں. آپ کو غلط فہمی ہے. رزق خدیجہ نے اپنا مال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لٹایا ہے، محمد ابن عبداللہ پر نہیں لٹایا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی تھی. آپ شاید سمجھتے ہیں کہ بی بی خدیجہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے، لیکن جس دن انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو وہ بیوی کے مقام پر تو رہی محمد ابن عبداللہ کے ساتھ، لیکن اب انہوں نے جو مقام پایا ہے وہ دوسرا پایا ہے کہ وہ ایک امتی کی حیثیت سے بھی آ گئی ہیں رسول کے سامنے. صدیق نے اپنا مال محمد ابن عبداللہ پر نہیں لوٹایا ہے، صدیق نے اپنا مال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوٹایا ہے. اگر تو آپ نے اپنا مال سارے کا سارا حاصل کرنے کے بعد آپ ایک عورت ہوتے ہوئے خدیجہ بن گئی ہیں اور اسلام پر مال لوٹا رہی ہیں تو مانگ لیجئے خدا سے رزق. اگر آپ صدیق بن چکے ہیں اس مقام پر تو مانگ لیجئے خدا سے رزق. کیجئے وظیفے، کہیے یا رزاقو، کہیے یا وہابو، اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا وارزقنی حیث من احتسب ومن حیث لا احتسب. کہیے اللہ کو، مانگیے نا،
سورہ ملک رات کو پڑھیے، آپ کے گھر میں فاقہ نہ آئے، تاکہ جو آئے وہ سورہ الانسان اور سورہ دہر جا کر پڑھیے کہ جب آئے تو سائل آئے تو اس کو دے دیجئے، خود وہ رزق نہ کھائیے۔ آپ کے گھر کے واحد قیدی آ جائے، اس کو کھلائیے، خود نہ کھائیے۔ اپنے بیٹے کے منہ سے نوالا چھین کر کے اپنے بھتیجے کو، یتیم کو دے آئیے۔ اپنے بیٹے کے منہ سے نوالا چھین کر کے کسی اور کو دے دیجئے۔ خربوزہ آیا قحط کے دنوں میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے پاس تھا، آپ نے پوچھا لڑکے کہاں سے خربوزہ آیا؟ اور اس قحط کے موسم میں جب دنیا نہیں کھا رہی تو عمر کا لڑکا کیوں کھائے؟ خربوزہ چھین کر کسی غریب کو دے دیا۔ آئیے نا رزق مانگیے، لائیے۔ کس رزق کے آپ وظائف پڑھنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیے۔ آپ کا تو رزق جو ہے وہ رات کو ہوٹلوں میں خرچ ہوتا ہے، کھاڑی پر اور تانا دوانا پر خرچ ہوتا ہے، بڑی بڑی لمبی عیاشی والی محفلوں میں خرچ ہوتا ہے۔ رسول نے تو ایک وقت میں 2 کھانے نہیں کھائے، آپ 7 کھانے کیسے کھا جاتے ہیں؟ رسول نے تو اتنے کپڑے نہیں پہنے، آپ اتنے کپڑے کیسے بنا لیتے ہیں؟ یہ عورتیں آپ کی اتنی دولت والے کپڑے کیسے پہن لیتی ہیں؟ اور اس کے بعد رہا سارا رزق خرچ کرنے کے بعد اس کو تم اپنے گارا پتھر اینٹ پر فخر اور غرور اور مباحات اور شان بڑھانے کے لیے اس پہ خرچ کر دیتے ہو۔ شام میں روتے ہوئے لوگ اور ادلب میں روتے ہوئے لوگ اور کشمیر میں روتے ہوئے لوگ کیوں نہیں دیتے؟ لاؤ وہ کروڑوں کا رزق لاؤ نا، ہم یہاں نہایا کریں گے، اس کو سوئمنگ پول بناؤ، اس گارڈن میں ہم پھرا کریں گے، اس لان پر پیسے لگاؤ، ہماری یہ گاڑی پرانی ہو گئی اب بڑی گاڑی لے لو، اور 1 نہیں 2 نہیں 4 4 5 5 گاڑیاں رکھو، فخر و مباحات کے لیے فون کے نئے ورژن لو۔ اپنے لڑکوں کو رزق آنے کے بعد گورنمنٹ سکول سے ہٹا کر کے بیکن ہاؤس میں اور لائٹ میں اور روٹس میں اور کیمبرج میں جا کر بٹھاؤ۔ گلیوں میں تم نکاح کیا کرتے تھے، مسجدوں سے نکلے گلیوں میں گئے، گلیوں سے نکل کر گراؤنڈوں میں گئے، گراؤنڈوں سے نکل شادی ہالوں میں گئے، وہاں سے نکل کر برج العرب میں گئے، اور ایک رات کو صرف وہاں آدھا گھنٹہ گزارنے کے لیے وہاں 36 ہزار درہم کی بکنگ کی گئی ہیپی نیو ایئر پر۔ تو لاؤ نا رزق، لے جاؤ لے جاؤ رزق۔ کتنا رزق مانگنا چاہتے ہو؟ وظائف پڑھو، ہم تو کہتے ہیں تم پڑھو، تم ہم مجبور ہو نا، ہم مجبوری کے لیے رزق مانگتے ہیں۔ اللہ نے ہم سے کہا رزق مانگو، اس لیے کہا کہ رنڈیوں کے اوپر تمہارے پیسے خرچ ہوں، اس لیے اللہ نے تمہیں رزق دیا۔ اللہ نے تمہیں رزق اس لیے دیا کہ تم طوائفوں پر خرچ کرو، مہندیوں پہ خرچ کرو، تیلوں پہ خرچ کرو، فائرنگوں پہ خرچ کرو، تمہارے لڑکے حرامزادگیاں کریں، گولیاں چلائیں۔ اللہ نے اس لیے رزق دیا کہ تم رسومات پر خرچ کر دو۔ اللہ نے اس لیے رزق دیا ویلنٹائن ڈے مناؤ، بسنت مناؤ۔ ہاں، اللہ نے اس لیے تم کو رزق دیا، اس لیے دیا کہ تم پے در پے ایک چیز خریدی پھر دوسری چیز کی اشتہا میں بڑھتے چلے جاؤ، ایک شے لے لی اور پھر دوسری کے پیچھے چلتے چلے جاؤ، اور جو ضروریات زندگی نہیں ہے، فقط عیاشیاں اور فخر و مباحات کے لیے، اپنی شان اور اپنے تکبر کے لیے تم کرو، تو یہ رزق ہے۔ ہاں، وہی چکن ہے جو تم یہاں سے لے لو گے 300 روپے میں کلو، لے کر اپنے کئی گھر والوں کو کھلا دو گے، وہاں جا کر کے تمہیں پتا چلے فلان جگہ پر یہ بکتا ہے، تو وہاں پر تم 3000 کا لے کر کھاؤ گے، تو لاؤ نا سب کچھ، اللہ تمہیں دیتا ہے رزق، لے لو خدا سے۔ اس رزق کے لیے وظیفے پڑھتے ہو، اس رزق کے لیے تم وظیفے پڑھتے ہو، اور اس رزق پر تم بچوں کو قربان کرتے ہو۔ اس رزق کے لیے اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کریے، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ رزق کریے۔ رسول نے جو رزق کی دعا مانگی ہے، وہ رزق کی دعا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہے، وہ کس بنا پر مانگی ہے اور کس وجہ سے مانگی ہے؟ وہ رزق کی دعا آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ وہ رزق کی دعا آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مانگی ہے، اللہم انی اسألک رزقا واسعا طیبا،
اس رزق کے لیے آپ نے کی کیوں؟ آپ کو نہیں پتا یہ کس لیے مانگی؟ پھر رسول نے یہ سوال ہے جو تمہارے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا مال آیا کہاں سے؟ کہاں سے آتا تھا رسول اللہ کا مال؟ کہاں سے نبی نے مال لیا؟ آخر کو جو قیامت کے روز میں 5 سوال تم سے کیے جائیں گے، مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا؟ تو نبی نے بتایا کہ میں نے مال کہاں سے لیا اور کیسے لیا۔ اور پھر تمہارے پاس دوسری سوچ یہ باقی بچ جاتی ہے کہ مال آ جانے کے بعد نبی کا مال جاتا کہاں تھا؟ جاتا کہاں تھا یہ تم کو سوچنا ہے۔ آپ بھی بتائیے کہ آپ کا رزق آتا کہاں سے ہے اور جاتا کدھر کو ہے، یہ ہمیں بتائیے۔ اب ہم بتائیے، اس کا سوال کا جواب ہمیں چاہیے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ حلال اور بابرکت خدا آپ کو رزق دے اور آپ کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے، اور آپ کہتے ہیں ہنگامی طور پر یا حادثاتی طور پر رزق کو ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ کام آ جائے۔ میری تو دعا یہ ہے کہ نہ آپ کو حادثہ پیش آئے نہ ہنگامہ پیش آئے جس کے لیے آپ نے رزق رکھا ہوا ہے۔ خدایا وہ رزق ایسا نہ دو جو مجھے حادثات کا شکار کر دے اور مجھے اس پہ حادثات پہ لگانا پڑ جائے۔ اللہ کاشف علی تجھ سے ایسے رزق کی پناہ مانگتا ہے، ایسا رزق جس کو تم کہتے ہو کہ برے وقت کے لیے میں نے رکھا ہے۔ اس کے لیے میرے نبی نے مجھے کہا ہے کہ تم کو یہ صبح و شام دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بکا من درک الشقاء سوء القضاء شماتۃ العزاء۔ من جہد البلائی، اے میرے اللہ میں تیری پناہوں میں آ جاؤں کہ مجھ پر اچانک سے بلائیں آ جائیں۔ سوء القضاء، کچھ ایسی بادامالی کر گزروں کہ جس کے ضمن میں تو مجھے کوئی ایسا فیصلہ سنا دے کہ میری آخرت اور دنیا ہی تباہ ہو جائے۔ اور ایسی رزق سے پناہ مانگتا ہوں کہ دشمن میرے اوپر چڑھ دوڑے اور میرے اوپر تالی بجا کر ہنس کھڑا ہو کے دیکھا خوب ذلیل ہو رہا ہے ہماری چالوں سے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہتے ہیں مجھے دشمن کے وار سے اتنا ڈر نہیں لگتا، برستی ہوئی تلواریں مجھے اتنی ڈر نہیں لگتی جتنی دشمن کے خوش ہونے پر اور مجھ پر تالی لگانے پہ ڈر لگتا ہے۔ درک الشقاء شماتۃ العزاء جہد البلاء سوء القضاء۔ نبی نے تو نہیں کہا تم کہتے ہو برے وقت کے لیے سنبھال رکھو، تو اللہ کا سنبھالتے ہو تم۔ الذی جمع مالا وعددا، دیکھا تم نے کہ جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے تجوریوں کے اندر، اب اتنے لاکھ ہو گیا، اب اتنے لاکھ ہو گیا، بینک اسٹیٹمنٹ نکلواؤ، ٹرانزیکشن نکلواؤ، منی اس کی ٹریل نکالو، اس کی بڑی ٹریل نکالو، آئی ٹی ایم سے نکالو، بینک سے فون کر کے نکالو، تمہارے گھر میں بھیجیں، تم دیکھ دیکھ کے پڑھو، دیکھ دیکھ کے پڑھو، بی او پی کر لیا، اس کو کر لیا، اس کو کر لیا، ایپس آ گئی، اس کی ایپس کے ذریعے سے 24 گھنٹے دیکھو مال کتنا آ رہا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد میسج آ رہا ہے کہ آپ جناب آپ کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے گئے، اتنے آ گئے، اتنے چلے گئے۔ اس کے لیے کرتے ہو رزق۔ تو تم نے اگر کہا ہے کہ حادثاتی طور پر تمہیں رزق چاہیے، تو خدایا یہ کافرانہ عقیدہ کیسا ہے؟ یہ مومن نہیں ہو سکتا جو برے وقت کا سوچ کر رزق کو رکھتا ہے۔ اگر یہ برے وقت کو سوچ کر رکھتا تو صدیق رکھتا، برے وقت کو سوچ کر رکھتا تو خدیجہ رکھتی۔ شیب ابی طالب سے بڑھ کر کون سا برا وقت آیا عالم اسلام پر، جب ماؤں کی چھاتیاں سوکھ گئیں، مسلمانوں نے چمڑے بھون بھون کر کھائے، کھالیں کاٹ کاٹ کر جانوروں کی مسلمان اس کو چبا چبا کر کھانے کی کوشش کرتے، اور 8-8 10-10 دن کے بعد پخانہ آتا، صحابی کہتے مینگنی کی طرح کا، جیسے بکری کی مینگنی آتی اس طرح کا پخانہ آتا، تب پتے توڑ توڑ کر کھائے صحابہ نے۔ 3 سال تک جو رزق نہیں ملا ہے تو وہ تو برے وقت کے لیے صدیق کو جوڑنا چاہیے تھا نا۔ اس نے 30,000 درہم ضائع کیا ہے کیا بلال حبشی پر؟ امیہ بن خلف کہتا تھا کہ صدیق ابو بکر اس بلال کے تجھے 10 روپے میں نہ خریدوں جس کو تو 30,000 درہم میں خرید رہا ہے۔ سودا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا۔ آ کر کے اس بلال کو نبی نے معراج کی رات سے پہلے
آزادی دلا دی. رسول معراج پر گئے اور آ کر صدیق کو بتایا کہ جس کو تو نے لے کر آزاد کیا تھا میں نے جنت میں اس کے چلنے کی آواز سنی ہے. بلال زمین پر چلتا ہے. یہ ہے صدیق نے اپنا مال کہاں لگایا ہے. آؤ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. لاؤ میرے پاس دلیل رزق کی. کون سی دلیل لاؤ گے؟ کون سی دلیل تم مجھ پر لے کر آؤ گے؟ اس رزق کے لیے اگر تم پڑھتے ہو وظائف تو پڑھو. اس کے لیے اگر دعائیں مانگتے ہو تو مانگو. اس کے لیے اسماء الحسنی کا ورد کرتے ہو اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ سب کچھ بھول جائے تو میں صرف اسی رزق کے لیے. اپنی اولادوں کو کھلانے اور اپنی عورتوں پر اجاڑنے اور ان کے کپڑوں جوتوں پر اور عورتوں کی خوشنودی کے لیے اور اپنے فخر و مباحات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں کی گھڑیاں باندھنے کے لیے. تو کرتا ہے غرض کی بنا پر. میں اس سے پیار کرتا ہوں جو بنا غرضوں کے. وہ کہتا ہے رزق مجھ سے مانگو لیکن جنت کے درجات بڑھانے کے لیے مانگو. اپنے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے مانگو. اپنی بدکاریوں کو مجھ سے معاف کرانے کے لیے رزق مانگو. کہتا ہے مانگو. جو نہیں مانگے گا ہم اسے چھوڑیں گے نہیں. رزق مانگنے اور اس کے سننے کے کتنے فضائل ہیں. جب میں مانگنے کی باتیں کرتا ہوں چہرے پر نور ہو جاتے ہیں, دل کھل جاتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ہی جو میں مانگنے کا کہتا ہوں تو اس کے ساتھ تمہارے تصور ناجائز خواہشات کے جڑے ہوئے ہیں. جبھی تو تمہیں مانگنے پر خوشی حاصل ہوتی ہے. جبھی تو مولوی تمہیں جب مانگنے کا کہتا ہے کہ اللہ کہتے مجھ سے مانگو تو تمہارے دلوں میں آتا ہے کہ اس لیے مانگیں کہ وہ ہم نے ناجائز خواہشات جو پوری کر ہے اپنی. اس پر مولوی اچھا لگتا ہے, وظیفہ اچھا لگتا ہے, ہم جو تعویذ دیتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ لو رزق کا وظیفہ لو, تعویذ لو, اس کو اپنے گلے میں رکھ دو, اس کو دکان کے باہر لگا دو. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کیونکہ سب حرام کا تھا اس لیے بغیر حساب ہی دے دیا. حساب کے ساتھ دیتا تو حلال دیتا نا. حرام کی کوٹھی بنا کر کے باہر لکھ رب ابن لی بیتن فی الجنہ, یا اللہ میرے لیے جنت میں ایسا ہی گھر بنا. یہ حرام کی کوٹھی بنا کر لکھتا ہے. ھذا من فضل ربی, ھذا من فضل ربی. جس کو جہاں سے دل کیا لوٹ لیا اور اس کے بعد لکھا ھذا من فضل ربی. کارڈ بتاؤ, کارڈ کے اوپر لکھیں ہم کچھ ایسا کہ جس کسی کو دیں وہ پڑھ کر کہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور منڈی ساری میں حرام کا مال کھاتے ہو, ہاں, گاڑی کے اوپر لکھواتے ہو, اس کے اندر رکھواتے ہو تعویذ ہم سے, اور ہم بکتے ہیں تمہاری خوشنودیوں کی خاطر. ہم بکتے ہیں, ہم بکتے ہیں. ہم جو جہنم کا ایندھن ہے ہم بکتے ہیں. ہم تمہارے لیے بھی جہنم خریدتے ہیں, اپنے لیے بھی خریدتے ہیں. ہم بتاتے ہیں تم کو یہ وظیفہ پڑھو, تمہارے حالات بدل جائیں گے.
اور جب حالات بدل جائیں تو تم بھی ساتھ ہی بدل جانا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انسان کو مصیبت پہنچتی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، جب ہم حالات بدل دیتے ہیں تو گویا وہ ہماری طرف آتا ہی نہیں، ہمیں جانتا ہی نہیں ہے۔ تم بھی ساتھ ہی بدل جانا، حالات بدل جائیں تو تم بھی بدل جانا، تم بھی درس دروس پر نہ آنا، تمہاری اولادیں ہمیں مسجد میں نظر نہ آئیں، تمہاری بیویاں تمہارے بچے دنیا کی ہر جگہ پر پائے جائیں، ہوٹلوں میں، شادیوں میں، تقریبات میں، منگنیوں میں، ہر جگہ پر پائی جائیں، مسجدوں میں نظر نہ آئیں، تم بھی بدل جاؤ۔ وہ رزق کھاتی ہیں تمہارا، وہ لپسٹک جو لگاتی ہے وہ غریب کے خون کا وہ ذائقہ اور اس کا رنگ لگا رہی ہے، وہ لپسٹک نہیں لگا رہی ہے۔ بے قصوں ناداروں پہ جو لوگوں نے جس دن فریج آیا، علماء نے کہا اس کا جائز استعمال نہ ہوگا، اب چیخے چلائے کہ مولوی ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تمہاری فریج نے کیا تمہیں دیا؟ تمہیں ہرس دیا اور لالچ دیا، بخل دیا۔ کہتے کھا لو اور کھانے کے بعد باقی بچا کر فریج کے اندر رکھ لو۔ 6 مہینے کا گوشت تم نے رکھا، وہ تمہارا حرام کا گوشت تمہارے اوپر چڑھے گا جو کھاتے ہیں، کہ وہ رکھا۔ جب نہیں محفوظ کرنے کو کوئی چیز تھی تو انسان بانٹتا تھا لوگوں کے گھروں کے اندر، دال بھی بنتی تھی، لوگوں کے گھروں میں جاتی تھی، فقراء و مساکین کے گھروں میں جاتی تھی، ہمسایوں کے ہاں جاتی تھی۔ رسول نے کہا بے لوث تحفے بھیجو ایک دوسرے کو تاکہ تمہارے اندر محبتیں بڑھیں آپس میں۔ اب اکرام مسلم کے نام کی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھو جس کے گھر میں فریج میں رات کو رکھ کر صبح کا کھانا سوچا جاتا ہے، وہاں رزق کرنے کے آئے گا۔ یہ لالچ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو تو یہ انوینشن نظر آیا ہے، آپ کو تو سائنس اور ٹیکنالوجی نظر آئی ہے۔ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں بھی فریج ہے، تو ہم بھی آپ جیسے گناہگار ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ میں اور آپ کمینگی میں اور بے غیرتی اور بے حیائی میں دو الگ الگ مخلوق نہیں ہیں؟ ہم عادی ہو چکے ہیں، سب گناہوں کے عادی ہیں۔ امام بھی عادی ہے، امیر جماعت بھی عادی ہے، امیر تنظیم بھی، امیر تحریک بھی، امیر تبلیغ بھی، امام مسجد بھی، پیشوا و ہادی و رہنما بھی، جائے نماز پر پیش نماز بھی، راہبر معظم بھی، میں بھی، تم بھی، امام کعبہ بھی۔ ہم سب ایک ہی تو مجرم ہیں۔ اس دن ہم کہیں گے ایھا المجرمون، سورہ رحمان میں آتا ہے ایھا المجرمون، اے مجرموں، جس میں امام بھی بنے پھرتے ہیں، داڑیاں نمائشی بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں، اتنی ان کی شلوار اونچی ہے۔ ہاں دیکھیں جی ہم نے کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا ہے، بس 20 لاکھ 10 لاکھ 7 لاکھ 5 لاکھ کب ایک ہم نے ولیمہ کیا ہے جس میں سب علماء آئے ہوئے تھے، رسول کے ہاں شادی ہوئی، رسول کے صحابی نے شادی کی اور نبی کو نہیں بتایا ہے کہ آپ آ کے میرا نکاح پڑھا دیں۔ یہاں مولانا طارق جمیل نکاح پڑھائیں، حضرت اسرار جا کر مرحوم پڑھائیں، حضرت مولانا اسحاق جائیں، اور اس ناچیز کو بھی بلا کے اس مجمع کے اندر، جس مجمع میں خدا کی پناہ میں بھی جا کر کے فخر و تباہ مباحات کا شکار ہو جاؤ، مجھے بھی بلائیں تاکہ اس کا منہ بھی بند ہو جائے۔ حضور یہ جو آپ نے اسراف اور تبذیر کے ذریعے سے ایک دوسرے کا گلا کاٹا ہے، قرآن مجید نے جو صاف کہا ہے کہ اسراف ہے کیا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ 2 لفظ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے کہ مسرفین سے محبت نہیں کرے گا، اور مبذرین کے ساتھ اللہ نے فرمایا وہ تو ہے ہی شیطان کے بھائی، ایک ماں کی کوکھ سے جنے اور ایک درگاہ سے راندے ہوئے اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ معمولی لفظ نہیں اللہ نے فرمایا۔ شیطان کا بھائی کا جب لفظ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ کفر اور سے بھی اوپر کی ایک چیز ہے، کافر ہو جانے سے بھی، ابو جہل سے اور ابو لہب سے بھی اوپر ایک چیز ہے، اس سے بھی اوپر چیز ہے شیطان کا بھائی جب لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ تو پتہ نہیں کتنا غصہ کیا گیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ خدا کے غصے کی انتہا ہے، اس کے غضب کی انتہا ہے کہ جہاں یہ کہا جائے یہ شیطان کا بھائی ہے۔ یہ تو کوئی لفظ ہی ختم ہو گیا گویا انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ وہاں اللہ نے یہ قرآن مجید میں فرمایا ہے
اسراف کیا ہے اور تبذیر کیا ہے، اصل شے اس کو سمجھنا ہے۔ اسراف یہ ہے کہ صرف کی جگہ تو تھی، لگانا بنتا تھا، ولیمہ ہو رہا تھا، دودھ پر بھی ہو رہا تھا، ستو پر بھی رسول خدا نے کیا ہے، بہت دولت مند تھا تو ایک بکری بھی ذبح کروائی ہے، مگر جب ایک بکری سے آگے بڑھ گیا فرمایا وہ اسراف میں داخل ہو گیا۔ کون داخل نہیں ہے؟ کون داخل نہیں ہے؟ ابھی ایک اہل حدیث عالم نے، جامعہ سلفیہ کے عالم نے، جس کی تنخواہ معمولی ہے لیکن وہ مینجمنٹ میں ہے، پورے شہر کے مولویوں کو داخل کیا ہے، تقریباً 1 کروڑ کے قریب کا اس نے ولیمہ کیا ہے۔ یہاں پر ایک عالم دین نے ایک بہت بڑا ہوٹل کھولا، اس کے داماد کا ہے، وہ 7 منزلہ، اس میں 2 کروڑ روپے کا فانوس صرف لگا ہوا ہے۔ جہاں ہم جیسے بھی جا کے شادیاں کرتے ہیں کہ 2 کروڑ والا فانوس لگایا ہے، ہم جاتے ہیں وہاں پر جا کر کے ساری زندگی کی محنت کی کمائی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن یہ بھی کرتے ہیں بس ادھر سے آپ نے دیا اور ادھر سے برباد کر لیا، ختم، یہ ہو گئی۔ یہ تو وہ تھیلا ہے جو آپ نے اگر آٹے کی چکی کے پاس دیکھا ہوا ہو کہ جب چائنا کی چکی چلتی ہے تو وہ ایک تھیلے کے اندر آٹا جمع ہوتا ہے اور اس تھیلے کا اگلا حصہ بھی کٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ کسی اور تھیلے میں لگے، تو ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے۔ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل ہمارے سامنے، اس ولیمے پہ فلاں مجاہدین کے امیر کو بلا کر کے نکاح پڑھایا گیا اور ان کے لیے ایک 24 سیٹوں والا الگ سے ڈائننگ ٹیبل لگایا گیا۔ امیر محترم آئے، ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا اس محفل کے اندر، یہ کون ہے؟ میں کہ یہ فلاں جماعت کے جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو انہوں نے مجھے کہا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسراف کے اس طرح کے ولیموں میں آیا کرتے تھے؟ حضور اس طرح سے کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے؟ حضور اس طرح کے اسراف کے ولیموں پر دعائیں خیر کیا کرتے تھے؟ وہ شکر ہے خدا کا کہ میرے سننے والے اب مجھے تقریر کا نہیں بولتے، 2-4 تجربوں کے بعد پتا چل گیا کہ کیسے ہو جائے۔ 7 طرح کے کھانوں میں آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ جوتے اور گھروں پہ بیٹوں کی عیاشی کے لیے، اور وہ شادیوں پر اسراف کرتے جن شادیوں کا حاصل طلاقیں ہیں، ناچاکیاں ہیں میاں بیوی کی، دوسرے دن طلاق ہو رہی ہے، 3 مہینے کے بعد ہو رہی ہے، 6 مہینے کے بعد ہو رہی ہے، عورتوں کو ان کے میکے میں بٹھایا جا رہا ہے، جن کا حاصل یہ ہے کہ لاکھوں خرچ کرنے کے بعد جہاں معمولی سی کمی رہ جائے تو اس پر طلاقیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، بچیوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، بچے اپنے ناچاکیاں ہو رہی ہیں۔ کسی نے برداشت نہیں کیا ہے کہ کمی آ گئی، کمی کیوں تمہارے ماں باپ نے کی، کمی کیوں آ گئی؟ فلاں چیز نہیں تھی جس کے کھانے کے بعد آپ کہیں کہ 2 چیزیں آئٹمیں تو ٹھیک تھیں مگر تیسری تھوک دینے کے قابل اس میں نمک نہیں تھا۔ مچھلی تو بڑی اچھی فرائی کی ہوئی تھی لیکن مٹن گلا ہوا نہیں تھا۔ جن نعمتوں کے کھانے کے بعد آپ جا کر اس پہ لعنت برسا کر آئیں، اتنی دولت کے بعد وہ رزق مانگیں گے آپ خدا سے؟ چائے بس ذائقہ تھی، گجریلے میں میٹھا نہیں تھا تو سارا انتظام اچھا لیکن بڑا کنجسٹڈ سا تھا۔ ایک دفعہ فلاں چیز رکھ دی اور دوبارہ پھر وہ آئی نہیں، کتوں کی طرح کھا پی کر کے چاٹ کر کے وہیں پہ کہہ کر کے آ جاتے۔ لعنت ہے ایسے رزق پر جو آپ نے کھلایا اور اس کے بعد شادیاں ناکام ہو گئیں اور ہمارے پاس آ گئے لے کر کے، اور ہم نے اپنے خاندان میں اپنے بھائی سے لے کر نچلے طبقے تک سب کو نصیحت کی کہ شادی پر کوئی غیر رسمی نہ کرنا ورنہ اس کے بعد ناچاکیاں ہوں گی، اور پھر ہوئی خدا سزا نہ دے تو کیا کرے؟ آپ وہ رزق لیں گے اللہ سے، آپ بدعات کے لیے رزق لیں گے کہ مرغوں پر آپ وہاں پر ریڈ کارپٹ بچھانے کے بعد اس کے اوپر بڑا شاندار قسم کے
آپ کھانے تناول کیا کریں گے، بریانیاں کھایا کریں گے مرغوں پر، اور چہلم پر تو آپ جو دعوت شیراز ہوتی ہے ایسی تو ولیمے پہ بھی نہیں ہوتی. خدایا ولیمے پہ کوئی نہ بلائے، جو کسی نے بلانا ہے چہلم پہ بلائے، برسی پہ بلائے. اللہ اللہ اللہ، ایسا چہلم کہ ولیمہ شرما جائے، ولیمے کو شرم آ جائے، ایسا چہلم کرتے ہو تم. ہاں ایسی برسی مناتے ہو. وہابیوں اور اہل حدیثوں نے کیا ہمارے سامنے، 4 نسلوں کے وہابیوں اور اہل حدیث سے انہوں نے کیے یہ ہمارے سامنے. جن کو اپنے متدین ہونے کا یقین کامل تھا انہوں نے کیا ہمارے سامنے یہ سب کچھ. برادری سے ڈر کر کیا، اپنے گاؤں والوں کے ڈر سے کیا. ہمارے مولانا کے ایک ایسے جان دینے والے تھے، تھپڑ کھائے انہوں نے لوگوں سے مولانا کی خاطر. اپنے باپ کے مرنے پر انہوں نے سب رسمیں اہل گاؤں کے ڈر سے ادا کی، اور ہمیں بلایا نہیں اور بتایا نہیں ہے. لیکن ہمیں بھی خبر ہو گئی جب سوشل میڈیا پر انہی کے ہاں سے ایک خبر آ گئی، ویڈیو بنی ہوئی کہ ان کا وہ وہابی بچہ اپنے مرحوم دادا کی میت کے بعد بدعات کر رہا ہے اور درس دے رہا ہے. پوچھا تو کہا باپ نے کہہ دیا میں نے بہت لڑا، لیکن ابا مانے نہیں. تو بے عملو حرام خورو، مسئلے سننے کے لیے جھگڑا کرتے ہو اور گریبانوں تک جاتے ہو، اور جب حرامزدگی کے وقت میں روکنے کا وقت آتا ہے تو با عمل ہو جاتے ہو. دین کے بارے میں بے عمل اور حرامزدگی کے بارے میں با عمل. مسجدوں میں گولیاں چلیں، ہزارے میں قتل شیعہ ہو جائیں، اور جب تم جاؤ بڑے بڑے ان کے ہوٹلوں کے اندر اور موٹلوں کے اندر، مارکیوں کے اندر، تو وہاں سنی اور شیعہ اور وہابی سبھی ایک ہوئے. تیری جناب میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. وہابی کی برات بھی ویسے ہی داخل ہو رہی ہے، سنی کی برات بھی داخل ہو رہی ہے، اہل حدیث کی برات بھی داخل ہو رہی ہے، تنظیم اور جماعت کے امیروں کی جماعت ویسے ہی داخل ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ نسلوں کے تہجد گزاروں کی بھی ویسے ہی براتیں جا رہی ہیں. سب کی بیٹیاں ایک سی رخصت ہو رہی ہیں. تو مسجدوں میں گولیاں چلاؤ، تفرقہ کرو، گالی دو. جب شادی کرو تو ایک سا جہیز دو اور ایک سا مال لٹاؤ اور ایک سی اسراف کرو اور ایک سی تبذیر کرو. اس وقت رسول نہیں ہے. یہ ہے اسراف کرنے والوں کو. اور تبذیر کہتے ہیں کہ صرف کرنے کی جگہ ہی نہیں تھی مگر وہاں صرف کر گیا. اللہ نے کہا یہ تو پیسے لگانے کی جا ہی نہیں تھی، تو نے کیسے لگا دیے. جیسے شیطان کو کہا سجدہ کر، تو نہیں کیا. فرمایا سجدہ کرنے کا یہی مقام تھا، تو نے پھر کیا کیوں نہیں. جب ان آیتوں کے بعد فرمایا کہ وہ شیطان کا بھائی ہے، اس نے وہی عمل اختیار کیا جیسا دونوں کا رویہ ایک سا تھا. اس میں پیسہ نہیں لگانا چاہیے تھا، لگا دیا. بیٹی کی سالگرہ اتنی پیاری لگی، بیٹی اور بیٹا اتنا اچھے لگے کہ جوش میں آ کر اس پہ نوٹ لگا گیا، اور باپ کو کچھ نہیں دیا، مسجد میں کچھ نہیں دیا کہ جیب خالی ہے، خرچے بہت ہو جاتے ہیں. اتنا پیار آیا بیٹی پہ، بیٹے پہ. دنیا چھین کر ان کے قدموں میں رکھ دوں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا چھوڑ جائیں گے صاحبات ہی، سب چھوڑ جائیں گے. اتنی محبت بیٹے بیٹی سے تم نے کی تو غلو کیا. دین میں غلو کرنے سے منع فرما دیا گیا، تو اولاد کے ساتھ غلو کرنے سے میں تم کس طرح سے کر لیتے ہو. فرمایا دین میں کوئی غلو نہ کرے. تو اولاد کی محبت میں کس طرح سے حد سے بڑھ جاتے ہو، دین میں حد سے بڑھ جانے سے منع کر دیا. فرمایا دریا کے کنارے چوتھی دفعہ وضو کرتے اگر منہ دھو لیا تو رسول نے فرمایا ظالم شمار ہو جائے گا. کیوں پانی چوتھی دفعہ ضائع کیا تم نے کیوں چوتھی دفعہ منہ دھویا؟ 3 دفعہ میں تمہارا منہ نہیں دھلا تھا. کیسا منہ تم لے کر آئے ہو؟ کیا اتنی کالک اور سیاہی گناہوں کی ملی ہوئی ہے کہ تمہیں 4 4 6 6 8 8 بار منہ دھونا پڑتا ہے؟ نل پانی کا چل رہا ہے اور ایک وقت میں ہاتھ دھونے میں 16 لیٹر پانی خرچ ہوتا ہے. اگر رسول کے طریقے پہ دھو تو 2 چلو میں دھل جاتا ہے. جب وضو کے پانی میں اسراف سے منع کر دیا تو کھانے میں نبی نے اسراف سے منع کر دیا. کافر آیا
اس نے رسول کے سامنے کھانا کھایا اور 7 روٹیاں کھا گیا. اس کے بعد اگلے دن وہ ایمان لایا. رسول نے کہا کہو بسم اللہ. اس نے بسم اللہ کی اور 1 روٹی سے ہی سیر ہو گیا. سرکار نے کم سے پوچھا صحاب نے کل تک تو یہ 7 کھاتا تھا, آج رسول اللہ 1 سے کیسے سیر ہو گیا؟ فرمایا جو اللہ کا نام لے لیتا ہے اس کی آنتیں ہی بدل دی جاتی ہیں. مومن 1 آنت سے ہی رج جاتا ہے, سیر ہو جاتا ہے. کافر کی 7 آنتیں بنا دی جاتی, وہ کبھی رجتا ہی نہیں. اب آپ بتا دیجئے کہ آپ کے اندر کون سی آنتیں ہیں جو رزق لینے کے معاملے کے اندر رج ہی نہیں رہی, سیر ہی نہیں ہو رہی, پوری ہی نہیں ہو رہی, پوری ہی نہیں ہو رہی. کون سا کھانا ہے کہ جو آپ بسم اللہ کر کے ولیمے پر کھائیں گے تو آپ سیر نہیں ہوں گے, آپ کو 7 رکھنے پڑ گئے. آپ اپنے مہمان کو گھر بلا کر 7 کھانے کھلائیں گے تو وہ راضی ہوگا, اور اس کا ذہن بھی یہ ہے کہ 7 کھلائے گا تو میں راضی ہوں گا. وہ بھی یہی نیت لے کر آتا, آپ بھی یہی نیت لے کر آتے. پھر کیسے آپ ان رزق کے بارے میں کر سکتے ہیں؟ آپ شریکوں کو جلانے کے لیے رزق مانگتے ہیں. آپ اس لیے رزق مانگتے ہیں کہ آپ کی ناک اونچی رہے. آپ اس لیے رزق مانگتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ آف لائف, معیار زندگی کو بڑھانا ہے, ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے. کہیں یہ نہ ہو جائے کہ تمہارا بچہ زمانے کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے. نیڈو پلائیے, بھینس کا دودھ نہ پلائیے. آپ اس طرح کی لفاظی اور مکر و فریب کے لفظوں جملوں کے اندر ساری زندگی سفر کرتے رہتے ہیں, ساری زندگی سفر کرتے ہیں. ویوز کے بغیر گھر نہیں چلے گا, نام ہی کافی ہے. سپریم بنائے اپنا پن. اب کفر کے اور مکر اور فریب کے اور شیاطین کے جملوں کو جو بیٹھ کر وہ لکھتے اور گھڑتے ہیں, جو آپ کے رگو پے میں نسل در نسل اتر جاتے ہیں, آپ کس طرح سے لاشعوری طور پر اس پہ عمل کرتے ہوئے شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں, آپ کو نہیں علم ہے. آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جب وہ ایک کمرشل بازار میں لے کر آتے ہیں اور لکس ایوارڈ کی وہ لے کر آتے ہیں, تو آپ کی بیٹی کا جی چاہتا ہے کہ لکس ایوارڈ والی جتنی لڑکیاں میں ویسی بن جاؤں. اگر آپ مرد ہو کر کے شاہ رخ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, ٹام کروز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, بریڈ پٹ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, تو وہ انجلینا جولی اور کرینہ کپور اور وہ جو دیگر ہیں ان کی طرح کا کیوں نہیں خیال آئے گا؟ کیا بیٹی کو اس طرح کا خیال منع ہے کہ وہ پیدا ہو گئی بیٹی اور آپ شہوت اس کے دل میں نہیں آتی ہے؟ یہ کیسی باتیں ہیں جو آپ منبر پر بیٹھ کر کاشف صاحب کرتے ہیں؟ مجھے تو اس سے زیادہ کرنی چاہیے, کیونکہ میں منبر پر بیٹھ کر آپ کرتا ہوں. آپ کی اولاد قرآن مجید میں رکھ کر موبائل بدکاری کی چیزیں دیکھتی ہے. نیٹ پر جا کر نکال کر دیکھ لیجئے, آپ کو ساری بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی. جائیے, اگر نہیں ہے تو ہمیں کہیے, ہم آپ کو خبر کر دیں گے. آپ اپنے لیے تو بدکاری کے معاملے میں تیز ہیں, اپنی اولادوں کے لیے آپ کہتے ہیں یہ بھولی بھالی ہیں, سیدھی سادی ہیں. اللہ اللہ جو خود حرام زدگی کے ہر دور سے گزر کے آیا ہو, اس کو اسی لیے گزارا گیا تھا کہ دیکھنا یہ حملے دشمن کرتا ہے, یہ حملے کل تیری اولاد پر بھی ہوں گے, ان کو بچا کے لے آئیو. اسی لیے تو ماں باپ کو بچپن سے پورا کیا جاتا ہے کہ تجربے کی روشنی کے اندر, عقل اور دین و دانش کی روشنی کے اندر اپنی اولاد کے گرد باڑ بنا دینا. کہیں انہ وہ دو مبین, وہ جو کھلا دشمن ہے آ کر حملہ ورنہ تیری اولاد پر ہو جائے. جس نے کبھی تجھ کو گولیاں تجھ پر برسائی تھی, وہ حرام خور تیری اولاد پر بھی گولیاں برسائے گا. جس نے تجھ پر حملے کیے تھے اور تیری جوانی کو برباد کیا تھا, وہ تیری اولاد کی جوانی برباد کر کے رہ جائے گا. جس نے کبھی تجھ کو تیرے سچے رب سے دور کیا تھا, آج تیری اولاد کو تجھ سے دور کر دے گا. اور جس نے کبھی تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نہیں بیٹھنے دیا ہے, آج وہی تیری اولاد کو اس کے تیرے نبی کے قدموں میں تیری اولاد کو بیٹھنے نہیں دے گا. آپ اس رزق کی تلاش میں ہیں. آپ کہتے ہیں میں دن رات رزق کماؤں گا,
رزق تھا. اگر رزق کا استعمال دیکھنا ہے تو رسول کو سے دیکھو. رسول نے کہا الہی محمد و آل محمد کو بقدر کفاف عطا فرما. کفاف، رزق بقدر کفاف، یہ مانگنے کی دعا کی ہے. رزق بقدر تبذیر و اسراف نہیں. کفاف، کفاف کیا ہے؟ کفاف اللہ کے نبی نے کفاف مانگا ہے کہ اللہ ایسا رزق جس سے میں سائل نہ بنوں، میری ضروریات زندگی ایسی پوری ہوتی رہے کہ ان ضروریات زندگی میں تجھ کو نہ کبھی بھولاؤں. ایسا رزق عطا فرما کہ بندوں میں رہوں تو ضرور سائل نہ بنوں، اور اس رزق کے خرچ کرنے میں تجھ کو نہ کبھی بھولاؤں. ایسا رزق عطا فرما. ورنہ مکہ میں رہتے ہوئے شیب ابی طالب ہے معیار رزق، اور مدینہ میں رہتے ہوئے غزوہ خندق ہے معیار رزق، کہ جہاں پیغمبر کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. بھوک سے پیغمبر کا بھی اتنا ہی حال تھا جیسا کہ دوسرے کا. صحابی نے آ کر کے یوں کھولا اور دکھایا، یا رسول اللہ 1 پتھر. رسول نے کہا تو عام آدمی ہے، میں جنتی آدمیوں کی طاقت رکھتا ہوں. دیکھ میں کتنا بھوکا ہوں گا کہ میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں. میرے صحابی میں تجھ سے زیادہ اس بھوک کو برداشت کر کے 2 پتھر باندھ کر بیٹھا ہوا ہوں. صحابی رسول ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے گر گیا. لوگوں نے سمجھا شاید مرگی کا دورہ پڑا ہے. کہ اپنے پیٹ کی گرم آگ کو بجھانے کے لیے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے اتنی گرمی ہو گئی کہ ایک جگہ پر زمین پر پانی تھا تو میں نے اس کے اوپر اپنا پیٹ الٹا ہو کے لیٹ گیا کہ اس کی ٹھنڈک سے میرے پیٹ کی ٹھنڈک بجھ جائے. جب مال صحابہ کے پاس آیا تو صحابی با آواز بلند روئے. عبد الرحمن بن عوف کے پاس مال آیا تو روئے. کھانا دیکھ کر کہا ہائے وہ وقت تھا جب مصعب بن عمیر اسلام نہیں لایا تھا تو دولت اس کے اوپر برس رہی تھی، اور جب وہ اسلام لے کر آیا تو اس دن ان آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ دفناتے وقت اس کا کفن بھی پورا نہیں تھا. پھر فرمایا ہائے وہ وقت جب میں نے مکہ میں اپنے ساتھیوں کو بھوک کی شدت سے تڑپتے ہوئے دیکھا، اور آج وہ وقت ہے کہ میرے سامنے اتنا سارا کھانا آیا. بخاری شریف کی حدیث ہے عبد الرحمن بن عوف بکان شدیدہ، اتنی بلند آواز سے روئے اور ہاتھ سے کھانا اٹھا دیا. کھانا کھایا نہ گیا. فرمایا لونڈی کھانا اٹھا کر لے جاؤ. عبد الرحمن بن عوف روٹی نہیں کھائے گا. وہ وقت یاد آ گیا. رزق دیکھ کر کے صحابی نے کہاں سے اندازہ لگایا کہ کہیں پکڑ نہ آ جائے. کہاں سے اندازہ لگایا؟ کبھی آپ نے اندازہ لگایا؟ دیکھیں جن کی نگاہیں تھیں اور جن کو رسول خدا نظر دے گئے. صحابی نے کہا کہ یہ جو ہم پہ دنیا کی دولت مدینے میں کھل کر آئی ہے، کہیں یہ مکہ میں جو سختیاں اٹھائی تھی اس کی دنیا ہی میں اللہ نے جزا دے دی ہو. کیوں؟ جس وقت ہم شیب ابی طالب میں تھے تو سوکھی مینگنوں کی طرح ہم پخانہ کیا کرتے تھے. آج جو پخانہ فضلہ اندر سے آیا ہے وہ تر آیا ہے اور نکل گیا ہے. تو ہم نے اتنا اچھا کھانا شروع کر دیا ہے کہ اب اندر سے خشکی جاتی رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا غالب آ گئی ہے. جو اپنے پخانے کو دیکھ کر رویا کریں، اس کی طریق کو دیکھ کر رویا کریں کہ کھل کر اجابت ہو رہی ہے، ہمیں زور نہیں لگانا پڑتا. ان کے لیے بات کرتے ہیں. یہ مولوی تمہیں بتاتے ہیں اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ آخری وقت آئے گا وہاں 10واں حصہ بھی دین پر عمل کر. ان سے کہو جھوٹ نہ بولو. مولویوں تمہاری دکانیں ہیں بڑی بڑی، وہ بند ہو جائیں گی. لوگ آپ کو کہیں گے کاشف صاحب اتارو اس پگڑی جوتی سب کو، یہ دکان بند کرو. اپنے پہ حرف آئے گا، اس لیے اپنے آپ کو ہم نے بچانے کے لیے آپ کو گمراہ کر دیا. یہ ہے اللہ نے فرمایا خود بھی گمراہ ہوئے اور اوروں کو بھی گمراہ کیا اور جہنم میں لے ڈوبے.
یہ ہیں خود ڈرتے ہیں عمل کرنے سے ہم. میں ڈرتا ہوں کیونکہ جس بیڈ پر میں سوتا ہوں 2.5 لاکھ کا ہے. جس بیڈ پر میں سوؤں گا وہ 3 لاکھ کا ہے. اس کا گدا بڑا نرم ہے. ہیٹر چلاتا ہوں, سوتا ہوں, اندر گرم پانی موجود ہے, اٹیچ باتھ روم ہے, لیکن واللہ 2 رکعتیں میرے نصیب میں نہیں لکھی ہوئی. کوئی رات کو 11 بجے, کوئی 2 بجے, کوئی 3 بجے. اب تو میرے جاننے والوں نے واٹس ایپ پر لاسٹ سین بند ہی کر دیا ہے کہ کہیں دیکھ کر کے مجھے یہ نہ کہیں کہ رات کو تم نے اتنے بجے فیس بک چلایا تھا اور اتنے بجے یہ کیا تھا. یا اللہ میرے ماننے والوں کی چلاکیوں کو ان کو معاف فرما دے. لیکن یہ بے وقوف کیوں سمجھتے ہیں ہمیں؟ سورہ ہود میں آتا ہے سب کافروں نے اکٹھے ہو کر نبی کو کہا اے ہود تو کیا بے وقوفوں میں سے ہے؟ اور ہمیں بے وقوف سمجھ رکھا ہے کہ تیرا دین ہم مان لیں. تو حضرت ہود نے کہا میں اللہ سے اس پناہ میں آتا ہوں کہ میں بے وقوف بنوں. واللہ میں بے وقوف نہیں ہوں. لوگ مرشدوں کو بے وقوف بنائیں, اپنی چوریوں اور مکاریوں اور فریب گزرے تو ٹھیک کیسے ہوں گے؟ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ جب ڈاکٹر سے بیماری چھپائی جائے گی تو علاج کہاں سے ہوگا؟ جب وکیل سے بات جھوٹی سنائی جائے گی تو مقدمہ کیسے لڑا جائے گا؟ آپ آتے ہیں ہمارے پاس, ہمیں ہمارا تزکیہ نفس کر دو. ہم کہتے ہیں وہاں 3 دن کے لیے موبائل نہ استعمال کرو, بیٹھ جاؤ, آپ کی جان مچھلی کی طرح تڑپتی ہے, ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ جائیے, یہ قدم قدم بلائیں, یہ سواد کوئے جانا جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. آپ جائیں. اب اس میں قدم رکھتے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کا جی چراتا ہے بڑا بننے کو, مقدس بننے کو جی چاہتا ہے, اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. جو چیزیں اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتی ہیں ان میں سب سے اہم چیز آپ کا رزق ہے جو آپ کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتا ہے. بقدر کفاف مانگو, بقدر اسراف نہ مانگو. اس نظریے کو لے کر جاؤ دنیا کے پاس. یہ جماعتیں کیوں فیل ہو گئی تمہاری؟ یہ تبلیغیں کیوں فیل ہو رہی ہیں تمہاری؟ جب یہ جملے آ گئے کہ ہوتے سوتے ہوئے بھی آدمی کو بخل نہیں کرنا چاہیے. مولانا مودودی نے لکھا ہے یہ جملہ, مولانا مودودی نے لکھا, خط جو لکھا تھا اپنی شادی سے پہلے سسرال میں, تو یہ خط میں جملے تھے. ہاں تم لوگوں کو کیا پتا, تم لوگ مولانا مودودی کی اور چیزیں پڑھتے ہو, ہم اور پڑھتے ہیں. میں تحریریں نہیں پڑھتا کسی کی, میں اس کی عملی زندگی پڑھتا ہوں, عملی زندگی پڑھتا ہوں. تحریروں کا کیا ہے؟ لچھے دار ہوتی ہوں تو رسول کہہ گئے ان البیان من السحر. کاشف جیسے بڑے بڑے لوگ لفظوں کی جادوؤں کے ذریعے سے تقریریں بھی کریں گے اور تحریریں بھی کریں گے. ان کی تحریروں تقریروں پر نہ جانا. آپ کا تو تقریر بڑی شاندار کرتا ہے, آپ ہمیں عمل دکھائیے نا. سب پر روٹی کون دیتا ہے؟ آپ کو شرم آ جائے گی سب پر روٹی دیتے ہوئے. بدلنا پڑتا ہے. ہمیں ان کی طرح کے کپڑے پہنیں گے. میرے جیسا آدمی بھی پینٹ کوٹ پہنتا ہے. میں آپ کو تصویریں بھیجوں گا. جب میں اپنی نوکری پر ہوتا ہوں تو میں بڑا شاندار ہوتا ہوں. ہاں جب میں اپنے بھائی کی شادی پہ ہوتا ہوں تو بڑا شاندار ہوتا ہوں. کیوں؟ میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ عزت اسی کے ساتھ ہے. یہ بدلتے ہوئے رویے, یہ موقع سے جو ہمارا سٹیبل نہ رہنا, یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے نبی کے پیچھے نہیں ہیں. یہ ہے وہ چیز. اگر تو اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے تو رزق کمائیے اور اسلام کے غلبے کے لیے آپ کیجئے. اگر آپ جہاد کا, رسول نے رزق کمانے کے بعد جہاد پر صرف کیا ہے. آل محمد کے گھر میں 3 دن مسلسل چولہا نہیں جلا ہے, یہ رزق ہے. آپ کے گھر میں, ہر کے گھر میں 1 سال کی گندم پڑی ہے. نبی کے گھر میں بھی کھیتی سے مال آیا ہے کیونکہ نبی کے پاس بھی جگیریں تھی, اللہ نے دی تھی. 5واں حصہ اللہ نے مال غنیمت سے نبی کا لگایا ہے, قرآن میں ہے. لیکن نبی کے گھر میں وہ پڑولے میں ڈال کر گندم نہیں رکھی گئی تھی. سکھا کے امیاں صاف کر کے 8-10 دن مہینے کا ادرک لا کے, لہسن لا کے, پیاز لا کے
اتنا گوشت فریز کر کے ایک صاحب میں کہتے آئیے میرے گھر میں آئیے، میں آپ کو اپنے گھر کو دکھاؤں۔ ہم گھر دیکھنے کے لیے چلے گئے، ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ وہ ہے جو آپ نے ابھی تک کسی کوٹھی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے یہ میرے گھر کے اندر ایک چلر ہے، ایک وقت میں ابھی 200 مہمان آ جائیں، ہر ایک کے لیے مٹن بھی ہے، کٹن بھی ہے، بیف بھی ہے، مچھلی بھی ہے، گوشت بھی ہے، پرانز بھی ہیں، چکن بھی ہے، دیسی بھی ہے، آئیے۔ 3 افراد گھر میں رہ رہے ہیں اور پورا کمرہ انہوں نے فریزر بنایا، ہمیں دکھایا اور اس پہ انہیں فخر کیا ہے۔ ہم نے کہا اللہم انی اعوذ بک من ھذا الطعام، یا اللہ ایسے کھانے سے کاشف علی تیری پناہ میں آیا۔ سارے نوکر کہتے ہیں باجی 15 دن کے بعد یہ سارا جو بچ جاتا ہے اس کو خراب ہو جاتا ہے، یہ کچھ اس کو پھکوا دیتی ہیں، ہمیں دال ہی دیتی ہیں 5 دن کی۔ ان امیروں کے گھروں میں کبھی جانا ہے؟ جتنے تنگ ان کے دل ہیں اب تصور نہیں کر سکتے، بڑے گھروں میں رہنے والے تنگ ذہنوں کے لوگ، اور دینداروں کو کہتے ہیں تم لوگ تنگ ہو، ہم تو مولوی مل بانٹ کر کھاتے ہیں، تم اکیلے رکھ رکھ کر اور خراب کر کر کے پھینکتے ہو۔ خدا کا رزق جا کر دیکھیے، دنیا میں رزق کی کمی نہیں جتنا رزق کا اسراف ہے۔ اگر تو رزق آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی طرح اور نبی کے اہل بیت کی طرح خرچ ہو رہا ہے تو لائیے اس طرح کا رزق۔ امیر المومنین نے کہا ہے بلا شبہ یہ رزق کا اسراف تجھے دنیا میں بلند کر دے گا، مگر یاد رکھی آخرت میں ذلیل و رسوا کر کے اٹھائے گا، رسوا کر کے اٹھائے گا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کہا میں نے اپنے پاس موجود ہر فالتو نعمت کے پیچھے کسی کا چھینا ہوا حق دیکھا ہے۔ اگر میرے پاس 4 سوٹ ہیں اور 2 میرے 3 کام کے ہیں تو 4تھا سوٹ کسی کا حق تھا جو چھین کر میں نے بنا لیا، مجھے جو حکم تھا یہ حق اس تک پہنچا دوں۔ اس سے قیمتی جملہ دنیا میں نہیں آ سکتا ہے۔ عمر آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا، یہ جمعہ پڑھانے کا وقت ہے، جیسے عموماً ہمارے ہاں کافی حاجی نمازی میرے پاس آ جاتے، کاشف صاحب جمعہ لیٹ کرتے ہیں، تم جا کر اپنے گھر کی خبر لینا، تمہارے گھر میں ڈیلی 10 دفعہ بھی جمعہ ہو، جس طرح کے کافر بچے اور کافر عورت اور کافر دماغ تو نے پایا نا، تم لوگوں پہ تو روزانہ 10 قرآن پڑھ کر بھی پھونکوں نا تو شیطان کا اثر نہ تم سے جائے۔ میرا 2-2.5 گھنٹے کا جمعہ کیا ہے جس قدر تم بدکار ہو۔ عمر آپ لیٹ کیوں آئے؟ اس زمانے میں بھی کسی کو شوق تھا اول وقت میں جمعہ ادا کرنے کا، جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ عمر نے کہا کیا آپ کو بتاؤں، ہاں ایک ہی کرتا ہے جس کو دھو لیتا ہوں تو پہن لیتا ہوں، آج کرتا سوکھنے میں دیر ہو گئی، اس وجہ سے آج عمر لیٹ آیا ہے جمعہ پڑھانے کے لیے۔ صدیق جب جانے لگے ایک عصا ایک پیالہ چھوڑ رہے ہیں تو سید عائشہ صدیقہ روئی، ابا آپ کے لیے کفن لائی ہوں نیا۔ کہ بیٹی نیا کپڑا تو زندوں کے لیے ہوتا ہے، مجھ مردہ کے لیے تو پرانی چادر نکال۔ وہ جس بستر پہ لیٹے تھے اسی بیڈ شیٹ میں دفنا دیے گئے۔ عمر نے کہا ہائے ابو بکر، جاتے وقت تو مجھے کس مصیبت میں ڈال رہا ہے کہ خلافت میرے ہاتھ ہو جائے، کیسے نفس کا مقابلہ کروں۔ عمر کو وہ نصیحت ابو بکر نے کی، اگر نہ کرتا تو صدیق نہ ہوتا، صدیق نہ ہوتا، چونکہ صدیق تھے اس لیے وہ بات کہی جس سے بڑی حکمت کی بات تاریخ میں نہ لکھی گئی ہوگی۔ پیغمبر کے قرآن، اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے بعد صدیق کی بات ہے۔ صدیق نے کہا عمر نفس پہلے چنے کے دانے کے برابر خواہش کرتا ہے اور پھر جا کر تربوز پر بھی راضی نہیں ہوتا، پہلے چنے کے دانے برابر حرام مانگتا ہے، پھر اتنا کھاتا ہے اتنا کھاتا ہے اتنا کھاتا ہے کہ تو اس کو تربوز جتنا بھی حرام دے دے یہ پھر بھی نہیں اس سے سیر ہوتا، اس لیے اسے دانے پہ روک لی، کہیں تربوز کی طرف نہ نکل جائے، اسے دانے پہ روک لیں۔ صبح ڈیلیں، شام ڈیلیں، دن ڈیلیں گھر میں آ رہی ہیں۔ ہم نے گھر دیکھا اپنے پاس، ہر وقت وہاں پہ ڈیل آ رہی کھانے کی، صبح ڈیل، شام ڈیل، دن ڈیل، رات ڈیل،
آ رہے لوگ پیزا کھایا، فلان کھایا، پھر بچے کو جو مانگا بچے کو کھلا رہے ہیں. نہ کرنا سیکھتے ہی نہیں آپ لوگ. اپنے بچے کو کہو نہیں کھانا. یہ نہیں کہیں گے تو لا الہ کی نہیں پر وہ آئے گا جس کے شروع میں لا لگا ہوا ہے کہ نہیں. یہ نہیں تم اس کو سکھاؤ گے کھاتے وقت، پہنتے وقت، اوڑھتے وقت، جاتے وقت اپنی اولاد کو نہیں کہو، تاکہ وہ نہیں کہنے کی عادی ہو جائے. اپنے نفس پر جب آپ کی اولاد کے وقت آئے وہ کہے نہیں. لا الہ، اللہ نے کہا ہے کہ نہیں حرام مال کھانا، اللہ نے کہا ہے کہ نہیں کرنا. الہ کیا ہے؟ باطل معبود حرام مال اور حرام کام کو کہتے ہیں. اگر آپ جہاد کرتے ہیں، حتیٰ کہ رزق کو آپ مسجد نبوی پر کتنا رزق لگا سکتے تھے، رسول نہیں لگایا ہے. کعبہ پر رسول سونے کے خلاف اپنا نہیں لگایا ہے. کعبہ پر بھی آپ کا رزق لگنا منع ہے، مسجد پہ بھی آپ کا رزق لگنا منع ہے. اتنی ہی مسجد بنا سکتے ہو جتنی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے، اس سے زیادہ نہیں بنا سکتے ہو. یہ تزئین و رائے یہ لوگ ان لوگوں نے اس لیے بنائے ہیں کہ اپنی حکومت اور اپنی عیاشیوں کو تحفظ کے لیے، کہ لوگ کہیں گے اپنے گھر اتنے اعلیٰ اور نبی کا گھر ایسا کہ ہم نبی کا بھی ویسا ہی بنا دیں گے، تمہیں لگے ہی نہ ایسا نہ ویسا. چلو، ولید نے نبی پاک کے جو حجرے گرائے تھے بنو امیہ نے، وہ اس لیے تو گرائے تھے کہ وہ حجرے ہی انقلاب پیدا کر رہے تھے. لوگ کہتے ہیں تم عیاشیاں یوں کرو اور رسول اس طرح کے گھر میں رہ کر جائے. تو انہوں نے مسجد کی توسیع کرنے کے بہانے وہ حجرے گرا دیے. بخاری شریف میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ کی موت پر دنیا اس قدر آپ کی وفات پر روئی تھی، یہاں حجرے گرنے پر روئی ہے. کیوں؟ یہ وہ کعبہ وہ مسجد اور نہیں رہنے دی تاکہ اپنی عیاشیوں کا جواز ہو، اور تم مجھ جیسے لوگ وہاں سے جواز ڈھونڈ کر کہیں کہ پھر اللہ کے گھر میں کیوں ہے مرمر کی سلیں. اللہ تو کہتا ہے بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے، مٹی کا حرم مجھے وہ اور بنا دو. جو ابراہیم بنا گیا تھا مٹی کا حرم مجھے وہ بنا کر دو. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو اللہ آپ کو سچے رزق کی عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید پھر اس موضوع پر مزید بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بیٹھے نہ کرونا ہو گیا، دعا کر. بسم اللہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتہ چلا ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں جمعہ پڑھنے ہیں، ان کے بیٹے کو کورونا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بے شمار لوگوں کو ہوا ٹھیک ہو گئے. کوئی 1-2-4% مر گئے، باقی تو وہ لکھی ہوئی تھی اور وہ شہید ہو گئے، وہ جنت میں چلے گئے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں. کرونا کے بعد علاوہ بھی اور امراض ہیں، اس میں نہیں بندے مرتے، تو کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعائیں پڑھتا رہے. ایک تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. دوسرا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق وعین اللامۃ ومن شر کل شیطان وہامہ. یہ چیز آپ پڑھیں. تو جب آپ نے تصور بیٹھے ہو نا گھر میں، تو اپنے بیٹے کا تصور کر کے اوعیذو کا لفظ، وہ اعوذ نہیں پڑھنا، پھر اعوذ ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں، اوعیذو کا ہے میں تجھ کو دیتا ہوں اللہ کی پناہ میں. تو آپ کو اب میں 2 بندے ہوں تو اوعیذو کما، نبی پاک حضرت امام حسن حسین کو پڑھتے تو دم کرتے کہتے اوعیذو کما، تم دونوں کو میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. فرمایا میں ایسے دیتا ہوں جیسے اسحاق اور اسماعیل کو حضرت ابراہیم دیا کرتے. اب آپ تو سیکھنا نہیں ہے، آپ تو رزق کمانا ہے. ہاں جی، تو بہتر یہی ہے کہ آپ نے کسی کے لیے پڑھنا ہو تو 2 ہی لفظ یاد کر لیں میری طرف سے. ایک اعوذ
یہ ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے. ایک ہے نعوذ، ٹھیک ہے، نستغیث جیسے آپ پڑھتے ہیں رستہ، نعوذ ہم ہو جاتا ہے. اور کسی کو آپ نے اللہ کی پناہ میں دینا ہو تو اس کے لیے آپ ایک ہی پڑھ لیا کریں، تاکہ وہ 100 بھی ہوں نا ارب بھی ہوں. میں تو ویسے رسول اللہ کی پوری امت کے لیے پڑھتا ہوں. اعیذکم، کیا پڑھنا؟ دہرا لیا کرے، اعیذکم، یہ آپ نے پڑھنا، ٹھیک ہے نا. صبح شام حضور نے فرمایا فجر کے بعد اور مغرب کے تک، فجر سے لے کے اس کی جو بیٹری رہتی ہے، جو نبی پاک نے آپ کو روشنی عطا فرمائی، اس کی بیٹری فجر سے شروع ہوتی ہے اور مغرب کے وقت ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ چارج کرنی پڑتی ہے. تو پھر فرمایا مغرب کے بعد پڑھے تو صبح فجر تک وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس کو ہاتھ ساتھ نہیں پکڑ پاتے. دعا بہت شاندار ہے. اعوذکم بکلمات اللہ التامہ، اس شہنشاہ معظم کی پناہ میں دے دیا میں نے تم کو، جس کا نام نامی اسم گرامی اتنا بڑا ہے کہ کوئی دنیا کی مخلوق جب اس کا نام آ جائے تو آگے ٹھہر نہیں سکتی. اعوذکم بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق وعین اللامۃ، ایک آنکھ جو سحر اور جادو کرتی اس آنکھ سے بھی بچا لے گی. ومن شر کل شیطان، ہر شیطان کے شر سے بچا لے گی، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے جنوں میں سے ہو. وہاماتی، ہر زہریلی شے جو لڑ کے بندے کو مار دیتی ہے، اس سے موت ہو جاتی ہے، اس سے اللہ کا صرف نام ہی پڑھ دو، اس سے ختم ہو جائے. بسم اللہ الذی لا یضر، ہیں وہ نام نامی اسم گرامی ہیں جس کی برکتوں کا یہ عالم ہے. ذات کا نہیں کہا، بے اسم اللہ کا، اللہ کے نام سے. اللہ کہتا ہے میرا نام لے دو اسے جا کر، بس اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. نام لینا تم نے، نام ہی کافی ہے، ویوز کا نہیں، اللہ کا. کیا ہے؟ بسم اللہ العظیم، اس اللہ کا نام ہی کافی ہے میرے لیے. اللہ نے کہا ہم نے حرکت کیا کرنی، ہم نے حکم کیا دینا، ہم نے کسی کو بھیجنا کیا، کچھ بھی نہیں. ہم بیٹھے ہیں، جاؤ کہہ دو کاشف صاحب نے یہ کہا کرتے ہیں. بسم اللہ العظیم لا یضر، جس کا نام ہی ایسا ہے کافی. جو زمین و آسمان میں چیزیں جتنی ہیں جو مضر ہیں، اس کا نام سن کر بھاگ جائیں، کوئی چیز نہ باقی بچے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی تو ہے جس کا نام غالب آ جاتا ہے، چیز کو غالب نہیں وہ آنے دیتا، جو نقصان کو غالب نہیں آنے دیتا جس کے نام کے ذریعے سے. اور کیوں؟ کیونکہ علیم، اس کے علم میں ہے کہ کون سی چیز میں نے خلق کی ہے، اور ہر چیز کو اندر اس نے سافٹ ویئر ڈال دیا ہے کہ جب میرا نام آ جائے اور کوئی پڑھ کر دم کرے تو اس کے اوپر وہ جیکٹ آ جاتا ہے بلٹ پروف، کہ جس کے بعد پھر وہ چیز اس سے بھاگ جاتی ہے. لیکن آپ کو یاد ہی نہیں، جس چیز نے آپ کو بچانا ہے آپ وہ چیز ہی نہیں یاد کرتے. کہتے میں ادا یاد کر لوں، میں مانی یاد کر لوں، میں فلانے یاد کرنا. بے شرم بندہ ہوتا ہے جو میرے سے ایسی بات کرتا ہے. سارے کھاتے یاد تے سارے کھو یاد جنہ سے تو پا کے مرنا ہے. کیوں نہیں پڑھے؟ یہ دو پڑھ کے دم کریں. کورونا کی پوری فیملی تھی ملتان کی، پوری فیملی، جن کو میں نے یہ چند دم بتائے، انہوں نے ایک دوائی بھی نہیں کھائی اور سارے نکل آئے. یہ جب کورونا کا زور ہوا ہے، اور ساری ڈاکٹروں کی تھی، 26 ڈاکٹر تھے جو میری اس دعا سے بچ گئے. ٹی وی پہ خبر آئی ہے 26 ڈاکٹر میں نے بھیجا کہ یہ صبح، اور صبح شام 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے پر دم کرے اور اس کا پانی پیے. جو دوائی کھاتا ہے اس کے اوپر دم کر لے، اور گرم چیزیں لینی شروع کرے. اس کے ساتھ قہوے ہے، پودینے کا قہوہ لینا شروع کرے. خدا تعالیٰ اس کو انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے.
آپ بے فکر رہیں، اللہ پہ اچھا گمان، جو کہے میرے اللہ نے مجھے ٹھیک کرنا، اللہ فرشتوں کہتے ہیں ٹھیک کر دو، جو کہتے ہیں اللہ جانے کی بننا، اللہ کہتے ہیں رولے چھپا دو، جو کہتا ہے کہ میری تو لگتا ہے ماری جانا، اللہ کہتا ہے مار دو، مجھ پہ اچھا گمان نہیں نہ کیا، مجھے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم کہتے ہو پتہ نہیں، خدا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ ایک بچے کا سوال آیا کاشف تقدیر، میں کہا تیرے ننھے سے ذہن کے اندر اتنا بڑا علم نہیں آ سکتا، اتنا بڑا علم نہیں، چپ کر کے بیٹھ جا، چاہتا کیا ہے، سوال نہ کر، ہم سے یہ پوچھ کاشف جی تقدیر کا حل کیا ہے، بیماری کی انویسٹیگیشن نہ کرنے آ، اتنی تیری عقل ہوتی تو کر چکا ہوتا، سوال ہی بتا رہا ہے کہ دماغ موٹا ہے، کہتے صبا آ رہی تمہیں کیسے پتا چلا، ایسے ہی آپ کو گناہ کراتے ہیں، خوشبو بتا رہی، ایسے ہی آپ کو وہ پرفیوم کی مشہوری آتی تھی، تقدیر کیا ہے، میں نے کہا اللہ کا علم، وہ جی ایسے جی ویسے دعا کیا فلاں، کچھ بھی نہیں، یہ بتا دی تیرا کیسے کام بنتا ہے، تو یہ بتا ہمیں، اے جی میں ایسے، میں نے کہا اللہ سے کہہ دے یا اللہ مجھے خیر اور عافیت عطا فرما، ختم کہانی۔ اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں سب سے اعلیٰ جو دعا مانگی نا کہ انسانوں نے، وہ اللہ سے عافیت طلب کی، اللہم انی اسألک العافیہ، یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، سمجھ گئے؟ تو انشاءاللہ اللہ اسے جلد ہی آپ کے پاس صحت مند، صحت یاب کر کے اللہ پاک اسے لے آئیں گے۔ اللہ پاک ہم تجھ پہ اچھا گمان رکھتے ہیں، اے اللہ تو ہی شفائیں دینے والا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یا اللہ مردوں کے اندر جانیں ڈال دے تو، یہ تو بھی زندہ ہے، اپنی وہ بیماری کے لشکروں کو حکم دے کے وہ واپس چلے جائیں، صحت مندی کے لشکر کو کہے کہ اس کو گھیر لے، اللہ وہ صحت بیماری والی مخلوق کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اللہ اپنے لشکر کو صحت والے لشکر کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، شفاؤں والے لشکروں کے ساتھ جانا چاہتا ہے، اللہ تو اس کو شفائیں عطا فرما۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش ان یشفی مرضانا مرض المسلمین، ہمیں بھی شفا عطا فرما اور سب مسلمانوں کو شفا، اور لا باسا طہور، انشاءاللہ اللہ کوئی بیماری نہیں چھوڑے گا، بیمار کے پاس جائیں لا باسا طہور انشاءاللہ، سیکھا کریں، جب پھنس جاتے ہیں پھر کہتے دسو کیڑا وظیفہ پڑھیے، یا فلانے کر دے ساڈا کام، اللہ کہتے پہلے نہیں کبھی کیا، یہ وظیفے بتاؤ کس سے پڑھواتا ہے، اس سے پڑھواتا ہے جو اچھے دنوں میں اس کو یاد نہیں رکھتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قانون کیا ہے اللہ پاک کا، اللہ پاک کا قانون یہ ہے کہ جو اچھے دنوں میں اللہ یاد رکھتا ہے، اللہ اس کے برے دنوں میں اس کو یاد رکھتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ آواز سنی سنی ہے، یہ ڈیلی آتی ہے، یہ پہلے تو بڑی خوشی کے ساتھ آتی تھی، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، میں تیرے راضی، میں تیرے صدقے، میں تیرے قربان، تو نے مجھے روٹی دی، پانی دیا، جسم دیا، جان دی، پیار دیا، محبت دیا، گھر دیا، روٹی دی ہے جی، کپڑے دیے، جیکٹیں دی، ٹوپیاں دی ہیں، گرم گرم ہیٹر دیے، گیزر دیے، اللہ تیرے قربان۔ شکر کے کلمات ڈیلی پہنچتے تھے، اچانک پھر وہی آواز ایک نے لرزتی ہوئی آئی، پہلے امی ابا فون کرے السلام علیکم ابا جی کیا حال ہے، اور ایک دن فون آئے السلام علیکم ابا جی، تو باپ کہتا ہے پتر خیر ہے، حال بعد میں پوچھتا ہے، اللہ کہتا ہے جب کانپتی ہوئی آواز پھر آتی ہے میرے پاس، فرشتے کہتے ہیں اللہ آج کانپتی ہوئی آ رہی، کوئی مسئلہ ہو گیا، اللہ کہتا کرو حل، شکر والوں میں سے تھا، آج اس کی کانپتی آواز ہم نے کرو حل۔ اس کا فرمایا مانوس آوازیں اللہ سنتا ہے، غیر مانوس آوازیں وہ نہیں سنتا، اسی لیے بار بار نہ پوچھا کرے دعا کیوں نہیں سنی جا رہی، دعا اسی لیے نہیں میرے بھائی سنی جا رہی، ایک پگل جاتے روٹی پانی کھا کے رج مست ڈکار دے پھر دے حالا اور ہو گیا سر جی بہ کے نماز پڑھنی، میری لتاں چ درد ہو رہی، میں اتنا پانی پی لیا، اتنا شربت پی لیا روزہ رکھن تو بعد، اتنا رزق کھا کے جو عبادت میں رکاوٹ بن جائے اللہ اس کی پناہ میں رکھی، فرض نماز بیٹھ کر پڑھنے لگ جائے، یہ اس آدمی پہ اللہ کا کرم نہیں ہوا، اللہ نے اس کو سانڈ بنا دیا کھانے والا، اللہ کھا،
اپنی طرف آنے کا یاد نہیں، میرے اس بھائی کی حاجت کو پورا فرما، جس کسی کی حاجتیں ان سب کی ہیں یا جو سن رہے ہیں سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی حاجتوں کو کس نے کل مخلوق جتنی پیدا کی سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ہر مانگنے والے کو عطا فرما، ہر سائل کو محروم نہ کرنا، ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ہر قرض دار کو قرض سے نجات عطا فرما، رزق وہ عطا فرما جو تیری بارگاہ میں حلال راستوں میں خرچ ہونے کی طرف وسیع بھی عطا فرما، طیب بھی عطا فرما، بابرکت رزق بھی عطا فرما، اللہ ہمیں رزق کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ایسا رزق جس کا حساب نہ دینا پڑے وہ رزق ہمیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں جس رزق کے ذریعے سے ہم پاگل ہو جائیں اور اسراف و تبذیر کرنے اسے مامون اور محفوظ فرما، یا اللہ عالم اسلام کو ترقیاں عطا فرما، یا اللہ ہزارہ کے اندر جو لوگ مار دیے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، جو لاشیں وہاں رکھ کر اس بے حس وزیر اعظم کے دور میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے ساتھ ہو جا یا اللہ ان کی اور ان کا ہمارے مسلمانوں کے درمیان محبتیں عطا فرما، یہ فرقہ فلسطین جس نے ہمیں بربادیوں تک لیا اور بے رحمیوں تک لیا اس سے معمون اور محفوظ فرما، عالم اسلام کو بچا لے اور یا اللہ کل مسلمانوں کو بچا لے اور مرے ہوئوں کی مغفرت فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کی بھی دنیا میں جو زندہ ہے ہماری بھی مغفرت فرما، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحے